محترم سامعین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ وفاداری 3 چیزوں سے سمجھی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے، کسی کا حق ہے، وہ حق آپ ادا کر دیں تو یہ وفاداری ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں، اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور ان کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، تو یہ ماں باپ کا احسان ہوتا ہے، ماں باپ کا حق بنتا ہے اولاد کے اوپر۔ اگر اولاد بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، تو یہ حق ادا کرنا وفاداری ہے۔ دوسری چیز ہے، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، تو اس وعدہ کو پورا کر دیں، اس عہد کو نبھا دیں، یہ ہے وفاداری۔ مثال کے طور پر تجارت میں آپ نے کسی سے سودا کیا ہے اور ایک قیمت پر سودا طے ہو گیا ہے، تو اس قیمت پر اس کو وہ سودا آپ ادا کر دیں۔ بعد میں اگر کوئی آ کر کے سودا بڑھاتا ہے، قیمت بڑھا کر کے لگاتا ہے، تب بھی آپ اپنی بات سے نہیں پھرتے ہیں، یہ وفاداری ہے۔ اگر پھر جاتے ہیں تو بے وفائی ہے۔ تیسری چیز ہے، اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھا ہے اور اس امانت کو آپ سنبھال کر رکھتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اس امانت کو کما حق ہو ادا کر دیتے ہیں، تو یہ وفاداری ہے۔ وفاداری انسان کے اندر اگر ہو تو انسان کو معظم، مکرم اور اس کو بہترین انسان بنا دیتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر بے وفائی ہو تو انسان کو ذلیل و خوار بنا دیتی ہے، گھٹیا بنا دیتی ہے، کمتر انسان بنا دیتی ہے۔ مثال یہی ہے کہ جیسے ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اگر اولاد اپنے ماں باپ کے احسان کو سمجھتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے کام آتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، تو ماں باپ کی نظر میں بھی وہ معظم اور مکرم ہوتی ہے اولاد، اور دنیا والے بھی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی کتنی بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہی اولاد بڑی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی ہے، تو ماں باپ کی نگاہ میں بھی گر جاتی ہے اور دنیا والے بھی برا سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد جس کو ماں باپ نے پالا پوسا سنبھالا، وہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہی ہے۔ تو وفاداری انسان کو بہترین بناتی ہے اور بے وفائی انسان کو کمتر، ذلیل اور رسوا بناتی ہے۔ وفاداری کئی اعتبار سے ہوتی ہے انسانوں کے اندر آپس میں، جیسے شوہر بیوی کے ساتھ وفاداری کرے، بیوی شوہر کے ساتھ وفاداری کرے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وفاداری کریں کہ ان کی صحیح تربیت کریں، بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری کریں، ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ وفاداری کرے، نوکر اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرے، مسلمان کے ساتھ وفاداری کرے۔ تو وفاداری بہت ساری اس کی قسمیں ہیں، لیکن ان ساری وفاداریوں میں سب سے اعلیٰ وفاداری کون سی ہے، سب سے بڑی اور سب سے عظیم وفاداری کون سی ہے؟ تو سب سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ وفادار ہو، یعنی بندے اپنے رب کے ساتھ وفادار ہوں، کیونکہ خالق نے مخلوق کو وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے۔ ایک رب اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے، اپنے بندے کو پالتا پوستا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے۔ تو بندے اپنے رب کے ساتھ وفادار ہوں، مخلوق اپنے خالق کے ساتھ وفادار ہو، یہ وفاداری سب سے بڑی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو وفاداری ہے، یہ تینوں اعتبار سے سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ ایک بندے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کرے۔ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ حق کے اعتبار سے، وعدے کے اعتبار سے اور امانت کے اعتبار سے۔ تو حق کے اعتبار سے اللہ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کریں۔ اسی حق کو سب سے بڑا حق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ جب آدمی سب سے بڑا حق مارتا ہے تو گویا کہ سب سے بڑا
ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ تو وہ حق رکھتا ہے عبادت کا، وہ حق رکھتا ہے کہ آدمی اس کی عبادت کرے، تو اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا اس کا حق مارنا ہے، اور اس کا حق مارنا یہ بے وفائی ہے۔ اور عہد و پیمان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے وفاداری کا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر چکے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشتوں سے ساری انسانیت کو نکالا، ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلین، کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر کے ان سے عہد لیا، عہد و پیمان لیا، اور ان کو ان کے خلاف یہ گواہ بنایا، اور ان کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھ کو اپنا مالک اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، شہیدنا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلین، کہیں تم ایسا نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم اس سے غافل تھے، ہم کو تو یہ عہد و پیمان یاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ عہد و پیمان ہم نے اللہ سے کیا ہے، تو عہد و پیمان کو نبھانا وفاداری ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وفاداری کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور امانت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے، اور اس امانت کو ہم نے قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ ہم نے امانت کو، شریعت کو، قرآن مجید کو، اپنے احکامات کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سارے لوگوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے کہ کہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کر سکے، نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اس لیے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الانسان، اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی امانت کو تسلیم کر لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، کہ امانت کو لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کرتا، اور جاہل یہ ہے کہ جانتا ہے کہ اگر امانت کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، پھر بھی اس جہالت میں پڑھ کر کے وہ دنیا میں مگن ہے۔ تو تینوں اعتبار سے اللہ رب العالمین وفاداری کا حق رکھتا ہے کہ آدمی اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے حق کو ادا کر کے وفاداری کرے، اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو نبھاتے ہوئے وفاداری کرے، اور جو اس نے امانت رکھی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے اس امانت کو صحیح معنوں میں ادا کر کے وفاداری کرے۔ تو ان تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ وفاداری کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہیں؟ ویسے ظاہری اعتبار سے کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وفاداری نہیں کرتا، زبان سے آدمی بولے گا، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے نفس سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں، کیا حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی امانت کو پورا کرتے ہیں، اس کے عہد کو جو ہم نے اس سے عہد کیا ہے اس کو نبھاتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، اور میں وہی آپ کے سامنے کچھ اصول بیان کروں گا جن کی بنیاد پر ہم یہ پرکھیں گے اپنے آپ کو کہ کیا ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کو یکتا سمجھنا، اکیلا سمجھنا کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، عبادت میں یکتا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ اس کے تسلیم کرنے کا حق ہے تو واقعی ہم وفادار ہیں، اور اگر ہم اس کی توحید میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یکتا نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم بے وفا ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت
ہم تنے تنہا کرتے ہیں، کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو ہم وفاداری کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اگر ہم عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کر کے سر جھکا دیتے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کر رکوع کرتے ہیں، کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، کسی اور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کسی اور سے محبت کر بیٹھتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت، کسی اور سے اپنی فریادیں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اولاد طلب کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، مصیبتیں ٹالنے کی دعا کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر کے بے وفائی کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر ہم دوسروں کو شریک تو نہیں کرتے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ تنہا ہے، ہم غیروں کو شریک نہیں کریں گے، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تسلیم تو کرتے ہیں لیکن عبادت کرتے نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں اکیلا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے لیکن روزے نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ جیسا ادا کرنے کا حق ہے ویسا ادا نہیں کرتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، اس کو تنہا سمجھنے کے باوجود اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ سے بے وفائی ہے، کیونکہ زبان سے صرف بول دینا کہ اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو۔ تو اگر آپ اللہ کو عبادت میں اکیلا سمجھتے ہو تو نماز پڑھ کر کے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا سمجھتے ہو۔ تیسری چیز، آپ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور آپ عبادت کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، اخلاص نہیں رہ جاتا ہے، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں سے اپنی عبادت کو پاک کرنا ہے، نہ تو غیروں کو شریک کرنا ہے اور نہ عبادت سے بالکل خالی رہنا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے، روزے رکھتے رہنا ہے، عبادت کرتے رہیں گے اور عبادت کو ریاکاری سے پاک رکھنا ہے، تب جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی پیارے انداز میں اپنے اسی وفاداری کو بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو۔ جب عبادت کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو، کیوں کرو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، کیونکہ اس نے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اس زمین پر تم چلتے ہو، رہتے ہو، یہاں سے گلے اگاتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سوتے ہو، تو یہ زمین کو فرش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور وہی وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، گلے اگاتا ہے جو تمہارے لیے رزق کے طور پر کام آتے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو اور اپنی زندگی عیش سے گزارتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جب سارے احسانات اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ وانتم تعلمون، تم کو پتہ بھی ہے، تم جانتے بھی ہو کہ سب اللہ کرتا ہے، پھر بھی تم دوسروں کے در پہ کیوں جاتے ہو اور دوسروں کی طرف یہ ساری چیزیں منسوب کیوں کرتے ہو؟ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا، کرتے رہنا، عبادت سے خالی نہ رہنا، اخلاص رکھنا، ریا سے پاک رکھنا، یہ وفاداری کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم غیروں کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر اللہ کی نہیں کرتے ہیں تب بھی بے وفا ہے، اور اگر کرتے ہیں اور ریاکاری ہے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے محبت۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارے احسانات اسی کے، اس نے زندگی دی ہے، اس نے پیدا کیا ہے ہمارے اوپر، ہم جو بھی ہیں سب کچھ اسی کا ہے، تو محبت کا حقدار کون ہے؟ وہی ہے محبت کا حقدار۔ ایسی حالت میں کوئی اللہ سے بڑھ کر کے کسی پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی اور ہستی سے محبت کرنے لگ جائے، اس کے دل کا تعلق کسی اور سے سب سے زیادہ ہو، یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے کہ اپنے خالق سے آدمی کو سب سے زیادہ محبت نہ ہو، اپنے نفس سے زیادہ محبت ہو، دنیا سے زیادہ محبت ہو، یا دوسری چیزوں سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت میں یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی ان کے دل کا پورا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے، انہی سے ان کی محبتیں ہیں، انہی سے ان کی امیدیں ہیں۔
حالانکہ لیکن مومن جو ہوتے ہیں، جو سچے وفادار ہوتے ہیں، جو اللہ سے بے وفائی نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے پیمانہ، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے تو ہم اللہ کے وفادار ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر کے فجر کے وقت اٹھ کر کے نماز کے لیے چلے آتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے وفادار ہیں۔ اگر ہم سوئے پڑے رہتے ہیں تو ہم بے وفا ہیں، اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے رزق کے کاروبار میں لگے رہ کر کے ہم 5 وقت کی نمازوں کو بھولے رہتے ہیں تو ہم اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، ہم بے وفا ہیں، ہم وفادار بندے نہیں ہیں۔ اگر اپنے رزق کے کاروبار کو وہی بند کر کے نمازوں کے لیے چلے آتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں، تو یہ ہمارے اندر وفاداری ہے، ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ تیسری چیز، خوف اور امید۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، وہ آزما رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون نیکی کرتا ہے، کون برائی کرتا ہے، اور اسی آزمائش کے لیے اس نے جنت و جہنم کو وجود بخشا ہے۔ جنت سے وہ امید دلاتا ہے، جہنم سے وہ خوف دلاتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ اس کے جہنم سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے جہنم سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے جنت کی امید نہیں کرتا ہے، اس کی جنت کی امید میں نیکیاں نہیں کرتا ہے، دنیا میں ہی مگن ہے، تو وہ بے وفائی کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں جنت کی طلب ہے، جنت کی امید ہے، جنت کے لیے کوشش کرتا ہے، جنت کے لیے دوڑتا ہے، وہ وفادار ہے۔ جہنم سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، راتوں کو دن میں تنہائی میں روتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، تو وہ وفادار بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 کے اندر بیان فرماتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ یہ مشرک لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جن نیک لوگوں کو اپنا سفارشی بناتے ہیں، ان نیک لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی نیک لوگ، وہ انبیاء صالح لوگ جو تھے، وہ خود اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے تھے، تو ایسے نیک لوگوں کو یہ اپنا شریک بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، یعنی جنت کی طلب کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے، ڈرنے والی بات ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی اگر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، بے خوف زندگی گزارتا ہے، دنیا میں مگن ہو کر کے رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ سے بے وفائی کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، سراپا ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا وجود خود ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ہمارے اندر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہماری کان، ہماری ناک، ہماری سوچ، ہمارا دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہم کو تندرستی دیتا ہے، ہم کو ہر چیز عطا کرتا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف ان نعمتوں کو منسوب نہیں کرتے ہیں، یا نعمتیں پانے کے بعد ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور اللہ کی ناشکری یہ بے وفائی ہے۔ نعمت آپ کو اللہ نے دیا، آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اپنے ہنر سے حاصل کیا ہے، اپنے اندر جو کاریگری ہے اس سے میں نے حاصل کر لیا ہے، اور اسی اپنے آپ میں مگن ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس کو شکر گزاری نہیں کرتے، تو یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے۔ اسی طریقے سے مال و دولت پانے کے بعد اس کو دین کے راستے میں نہیں لگاتے، اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اپنی انا میں ہی مگن ہے، تکبر میں ہی مگن ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بے وفائی ہے۔ قارون کا واقعہ اسی لیے مشہور ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا، اس نے کیا سمجھا کہ میں نے اپنے ہنر کی بنیاد پر اس کو پایا ہے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، میں نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر یعنی جو میرے اندر ہنر ہے، جو میرے اندر بزنس کا دماغ ہے، جو میں سمجھداری رکھتا ہوں، جو میرے اندر ہاتھوں میں کاریگری ہے، اس سے میں نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، نعمتیں پانے کے بعد اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرو گے، اپنا سمجھو گے کہ یہ تو میرا ہے، میں نے ہی پایا ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، اس میں اللہ کا کیا ہے؟
یا اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، یا نعمتیں پانے کے بعد اس کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرو گے جیسا اس کا حق ہے، آپ کو ہدایت ملی ہے آپ نیکیاں نہیں کرتے، آپ کو مال و دولت ملا ہے آپ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تندرستی ملی ہے آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، زندگی ملی ہے آخرت کی فکر نہیں کرتے، یہ سب ناشکری ہے، اور یہ ساری ناشکریاں آپ کو بے وفا بناتی ہیں، آپ بے وفائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے نہیں ہیں۔ تو جب شکر گزاری کا جذبہ ہوگا، شکر گزاری کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہوں گے۔ پانچویں چیز ہے صبر۔ مصیبتیں کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز جتنی بھی اتار چڑھاؤ آتی ہے وہ کون لے کر کے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ فیصلہ وہی کرتا ہے کہ کس بندے کو کیا ملنا ہے، کس بندے کو کیا نہیں ملنا ہے، کیا پریشانی کس پر آنی ہے، کیا پریشانی کس پر نہیں آنی، کس کی مصیبت کو ٹالنا ہے، کس کی مصیبت ابھی باقی رہے گی، سارا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو سارے فیصلے جب اللہ کے ہیں تو ایسی حالت میں اگر ہم جزا فضا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، اللہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو مجھے میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، شکوہ شکایت کرنا، صبر نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ جب مصیبتیں وہ دیتا ہے تو صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت میں 153 بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ مومنوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرتے رہو گے، نماز پڑھتے رہو گے تو مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ صبر کرنے والوں کو مدد کرتا ہے۔ اس لیے دو آیتیں چھوڑ کر کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 155، 156، 157 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر کے، دشمن کا خوف ہوگا، چاروں طرف تم کو پریشانیاں ہوں گی، تمہارے اندر ڈر ہوگا، اور دشمن کی طرف سے ہلاکت کا ڈر ہوگا۔ بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے رزق میں تنگی ہو جائے گی، بھوک کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، قحط سالی ہو جائے گی، سیلاب آ جائے گا، تو اس کے ذریعے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال و دولت میں کمی کر دیں گے، بہت مالدار تھے تم، اچانک سے خسارہ ہو جائے گا، اور مال و دولت میں کمی کر کے بھی تم کو آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے اندر سے کسی کی جان لے لیں گے، کسی کو بیمار کر دیں گے، اور بیماری کے ذریعے کسی کی جان چھین لیں گے۔ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیوں میں تنگی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ایسی حالتوں میں اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ حالتیں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن ان حالتوں کا جو صحیح سے سامنا کرے گا، صبر سے سامنا کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتلا دیا ہے کہ صبر کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جیسے ہی ان کو مصیبت آتی ہے وہ فوراً شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھ پر ہی آنا تھا، کیا یہ پریشانی مجھ پر ہی آنی تھی، ابھی ہی آنی تھی، یا یہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا، ایسا نہیں کہتے، بلکہ کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سراپا اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب ہمارا وجود سراپا اللہ کا ہے تو وہ جو چاہے سلوک کرے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صبر کرتے ہیں۔ تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، بخششیں ہوتی ہیں، ورحمہ، اور ان کو رحمت ملتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں، مصیبتوں میں شکوہ شکایت کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بے وفا بندے ہیں، ہم وفادار بندے نہیں ہیں۔ چھٹی چیز اور آخری میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ ہے رزق حلال کی تلاش۔ ایک بندہ اگر رزق حلال کی تلاش نہیں کرتا، گھبرا جاتا ہے کہ رزق کی تنگی ہے، چلو سود لے لیتے ہیں، رزق کی تنگی ہے اور چلو جوا کھیل لیتے ہیں، جوا کھیل کر کے زیادہ ہو جائے گا، 20-30 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، آدمی گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اولاد کو کیسے پالیں گے، 2 بچے ہو گئے، ان کو پڑھانا ہے، ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، فائنینس پہ چلو بلڈنگ لے لیتے ہیں، فلیٹ لے لیتے ہیں، یہ سب عام بات ہے۔ لوگ سوچتے ہیں آج کل یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا، سود نہیں لیں گے تو گزارا ہی نہیں ہوگا، وہ سب دین کی باتیں، پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ آدمی رزق کے معاملے میں بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے اتنے 10,000 20,000 گزارا کریں گے، کم پہ گزارا کریں گے تو ہوگا ہی نہیں، اولاد مصیبت میں رہے گی، ان کے پڑھائی لکھائی کا کیا کریں گے، ان کی اگر بیمار ہو گئے تو ان کا علاج کیسے کریں گے، سود لے لیتے ہیں، حرام طریقے سے دھوکہ دھڑی سے کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رزق میں حرام طریقہ اپنا لینا اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، کیونکہ رزق کا سراپا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے رزق کو بندوں کے ذمے نہیں ڈالا ہے، اور بندے اس کو صرف
کوشش کرتے ہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر آدمی بدگمان ہو کر کے حرام طریقہ اپناتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اسی لیے سود لینے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جنگ قرار دیا ہے، کیونکہ جب رزق وہ دیتا ہے تو آدمی غلط طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے تو گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، وہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نہیں دے پا رہا ہے، مجھے غلط طریقے سے چاہیے، اور غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، جوا کھیل کر کے حاصل کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ سے وہ اعلان جنگ کرتا ہے، وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، بے وفائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں و انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا کام ہے عبادت کرنا، رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں، رزق کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھانا کھلائیں، کہ وہ رزق میں ڈوبے رہیں، رزق کے لیے فکر کرتے رہیں اور دن و رات اپنا برباد کر لیں اور اللہ کی عبادت ہی نہ کر پائیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد عبادت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رازق ہے، وہ قوت والا ہے، وہ مضبوط ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اگر آدمی گھبرا کر کے حرام طریقہ اپناتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، تو حلال طریقے سے اگر آپ رزق حاصل کرتے ہیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، مصیبت ہی کیوں نہ ہو، بھوک ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، تب آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہیں، ورنہ آپ بے وفائی کرتے ہیں۔ جب ایک مومن، ایک آدمی اللہ سے وفاداری کرتا ہے تو وہ اجر بھی بڑا پاتا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو پورا کرتا ہے، جو وفاداری کرتا ہے، جو اس پر ذمہ داری ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، تو القریب اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا، جنت دے گا اور اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن جو بے وفائی کرتا ہے، اللہ سے دغا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ بے شک جو لوگ تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، اللہ سے جو انہوں نے عہد کر رکھا ہے، اللہ کے دین پر چلنے کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر چلنے کا جو عہد انہوں نے کر رکھا ہے، اس عہد کو چھوڑ کر کے دنیا کو پانا چاہتے ہیں اور عہد کو ٹھکرا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہ جاتا ہے۔ آخرت میں وہ ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، اللہ کے پاس وہ کوئی بدلہ نہیں پائیں گے، اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو آپ سوچئے آپ وفاداری کرنا چاہتے ہیں یا بے وفائی کرنا چاہتے ہیں؟ راستے دونوں ہیں، امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں آپ کو کیا چاہیے وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اس مقصد کو سمجھ کر کے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، تو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔